السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ پاکستان کی تحریک مسلم لیگ کے ہاتھوں پروان چڑھی۔ مسلم لیگ کی بنیاد 1906 عیسوی میں رکھی گئی تھی۔ اس کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلے دور میں وہ مسلمانوں کی جداگانہ قومی ہستی منوانے کے لیے کوشاں رہی اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات منظور کرایا۔ اسی بنا پر 1916 عیسوی میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا جو میثاق لکھنؤ کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے دور میں مسلم لیگ کی کوشش یہ رہی کہ کانگریس کے ساتھ ایسا سمجھوتا ہو جائے جس میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ قومی حقوق کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ اس سمجھوتے سے بالکل ناامیدی ہو گئی تو مسلم لیگ نے قائد اعظم کی سرکردگی میں آزاد اسلامی حکومت کا نعرہ بلند کیا اور وہ اپنی زندگی کے تیسرے دور میں داخل ہو گئی۔ آزاد حکومت کی قرارداد مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 عیسوی کے اجلاس لاہور میں منظور کی تھی۔ اس وقت سے اسلامی سیاست کا رخ بدلا اور مسلمانوں نے ملی جلی حکومت بنانے کا خیال ترک کر کے اپنی الگ مستقل حکومت کے لیے جدوجہد شروع کی۔ مسلمانوں کو ایک روشن نصب لین مل گیا تھا۔ قائد اعظم تحریک کے علمدار تھے جن کے خلوص، تدبر اور عزم و ہمت کی اس ملک کا ذرا ذرا گواہی دے رہا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں انگریزوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ مسلمانوں کو مطمئن کیے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ یہ تحریک پاکستان کی کامیابی کا پہلا سنگ میل تھا۔ اب حکومت اور کانگریس کی طرف سے یہ کوششیں ہونے لگی کہ کسی طرح مسلم لیگ کو راضی کر کے تقسیم کو روکا جائے۔ مسلمانوں کی طرف سے تنہا قائد اعظم ترجمانی فرما رہے تھے۔ انہوں نے ہر موقع پر یہی کہا کہ مسلمان کسی طبقے کا کوئی جائز حق چھیننا نہیں چاہتے۔ انہیں خدا نے ایک مستقل قوم کی حیثیت عطا کی ہے۔ اس حیثیت کو تسلیم کرو، ملک کو 2 حصوں میں بانٹ دو، ایک میں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور دوسرے میں غیر مسلموں کی۔ دونوں حصوں کی اقلیتوں کے تمام حقوق پوری طرح محفوظ ہو جانے چاہیے۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ ملک بھر کی قانون ساز مجلسوں کے انتخابات نئے سرے سے ہوں اور جو نمائندے چنے جائیں ان کی مرضی کے مطابق ملک کے آئندہ نظام کا فیصلہ کر دیا جائے۔ انتخابات کا مقصد یہ تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے اثر و اقتدار کی حقیقی حیثیت واضح ہو جائے۔ 1946 عیسوی میں انتخابات ہوئے۔ مسلمانوں کی بہت زیادہ نشستیں لیگ کے قبضے میں آ گئی اور غیر مسلموں کی اکثر نشستوں پر کانگریس قابض ہو گئی۔ ان میں سے 10% نمائندے دستور ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہونے تھے۔ غیر مسلموں کی کل نشستیں 210 تھیں، جن میں سے 201 کانگریس کو ملیں۔ مسلمانوں کے کل نشستیں 78 تھیں، ان میں سے 73 لیگ کے حصے میں آئیں۔ یہ اس حقیقت کا آخری ثبوت تھا کہ ملک کے مستقبل کا فیصلہ صرف مسلم لیگ اور کانگریس کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تیسری کسی بھی جماعت کو توجہ کے قابل نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب واضح ہو گیا کہ مسلم لیگ تقسیم ملک کے سوا راضی نہ ہوگی تو مخالفوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ پنجاب اور بنگال کے جن اضلاع میں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے انہیں الگ کر کے ہندوستان میں شامل کر لیا جائے۔ حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا۔ دراصل وہ تقسیم کو روکنا چاہتی تھی۔ اب مسلم لیگ کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک یہ کہ تقسیم کا مطالبہ چھوڑ کر ملی جلی حکومت بنانے پر راضی ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ جتنے اسلامی خطے کو آزاد کرایا جا سکتا تھا آزاد کرا لیا جائے۔ لیگ نے غور و فکر کے بعد دوسرا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ اس کے مطابق 3 جون 1947 کو ملک کی تقسیم کے متعلق حکومت کا اعلان جاری ہو گیا۔ 14 اگست 1947 عیسوی کو انگریزی حکومت کا دور ختم ہو گیا اور متحدہ ہندوستان کی جگہ 2 آزاد حکومتیں وجود میں آ گئیں، ایک پاکستان اور دوسری ہندوستان۔ حد بندی کے کمیشن نے 17 اگست کو اپنا فیصلہ سنایا اور کم از کم ایسی 7 تحصیلیں ہندوستان کے حوالے کر دیں جن میں مسلمانوں کی تعداد سب قوموں سے زیادہ تھی اور ان کی حدیں مغربی پاکستان سے ملی ہوئی تھیں۔ اس غلط فیصلے اور بعض مفسد گروہوں کی فتنہ انگیزی سے قتل و غارت کا ایک ایسا افسوسناک دور شروع ہو گیا جس نے آزادی کی شادمانیوں کو آنسوؤں اور آہوں میں تبدیل کر دیا۔ لاکھوں انسانوں کو ان کے آبائی وطن سے اٹھا کر پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا تاکہ اس نئی حکومت کی مشکلات زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں۔ اس غم نے قائد اعظم کی صحت برباد کر دی، تاہم جو قدم اٹھ چکا تھا اس کا پیچھے ہٹنا غیر ممکن تھا۔ قائد اعظم کی ہمت اور عام پاکستانیوں کے صبر و استقامت سے تمام مشکلوں پر قابو پا لیا گیا اور وہ جمہوری ریاست ایک روشن حقیقت بن گئی جو اس دنیا کی سب سے بڑی اسلامی حکومت ہے۔